پر ہماری پوری نظر ہے اور اپنی ترجیحات کا بھی ہمیں علم ہے۔ جہاں تک ٹرین حادثہ ہے افسوسناک، اس نے ہماری یقین کیجئے کہ اتنا اذیت ناک ہے اور ہمارے دل پھٹ گئے ہیں اور ہم سب بہت تکلیف میں ہیں، اور ہمارے سیکٹری ریلویز موقع پر موجود ہیں، سارے سینئر افسران موجود ہیں، کچھ لوگ ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، اب 2 دن باقی ہیں، آنے والی گورنمنٹ ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انتخابات میں نئی حکومت آئے گی، کہ اگر پاکستان ریلوے کے اندر مطلوبہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تو یہ بنا بنایا نظام بالکل بگڑ جائے گا۔ اس کی بنیادی شق ML1 ہے، جس پہ بدقسمتی سے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے 4 سال میں ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا، اور 2018 دسمبر میں اس پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونا تھا۔ آن گراؤنڈ کیا ہونا تھا؟ کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بہرحال ہم عوامی جمہوریہ چین کے لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ہم وہ منصوبہ $6.2 بلین پہ چھوڑ گئے تھے، واپس آئے تو $10 بلین پہ کاسٹ جا چکی ہے اور ہوا کچھ نہیں ہے، اور اگر اسی منصوبے کو اٹھا لیتے تو $12 بلین اس کی کاسٹ تھی، جو نہ کسی نے دینے تھے اور نہ کام ہونا تھا۔ ہم اب اس کو $6.6 بلین پہ لے آئے ہیں، کاسٹ کٹنگ کی ہے، کچھ چیزوں کو اس میں سے نکالا ہے کیونکہ اتنا بڑا لون پاکستان افورڈ نہیں کرتا۔ اب اکتوبر میں انشاءاللہ یہ طے ہو گیا چین اور پاکستان کے بیچ، بیجنگ میں اس پہ دستخط ہوں گے انشاءاللہ، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ یہ 4 فیزز ہیں اور 2 اس کے 4 پیکج ہیں اور 2 فیز ہیں اس کے۔ فرسٹ فیز ہوگا جو روہڑی کوٹری کراچی ہے، یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے اور پچھلے سیلابوں نے بھی اس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا۔ کل کا حادثہ بھی اسی سیکشن میں ہوا ہے اور حادثات یہیں ہو رہے ہیں، اور ہم پوری انسانی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے، وسائل نہ ہونے کے باوجود، کہ اس کو مینٹین کریں، لیکن لازم ہو گیا ہے کہ ML1 پہ فوراً کام شروع ہو۔ سو اب یہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اکتوبر میں یہ سائن ہو، اس کے فوراً بعد پرویکٹیولی کام ہو۔ ریلویز کے اندر SPV بن چکا ہے، ٹیم لیڈر کا تقرر ہو چکا ہے، ہمارے لوگ بالکل تیار ہیں کہ ہم چائنیز کے ساتھ مل کے اس پہ اپنے کام کا آغاز کریں۔ یہ پاکستان کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے۔ آنے والی حکومتوں کو جہاں روڈ سیکٹر پہ توجہ دینی ہے، وہاں ریلوے سیکٹر پر بھی توجہ دینی ہے۔ اگر آپ روڈ اور ریلوے سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کو کمپیئر کریں گے تو کوئی میچ نہیں ہے، اس طرح مزید نہیں چل پائے گا۔ پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی لانی پڑے گی، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو انکریج کرنا پڑے گا ریلوے کے اندر، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لانی پڑے گی، اور بعض لائن کو ہمیں BOT پر آفر بھی کرنا ہے۔ یہ جو ML1 ہے، اس کے لیے دونوں آپشن موجود ہیں۔ چائنیز سائڈ نے اس کو اسٹریٹجک پروجیکٹ قرار دیا ہے اور موسٹ فیوریبل کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اس ایگریمنٹ میں، جب ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کیا تھا۔ سو اگر 30 سے 35 سال کا ری پیمنٹ پلان ہمیں مل گیا اور مارک اپ 2 اور 3% کے بیچ ہوا تو یہ ایک وائبل لون ہوگا جو ریلوے خود کما کے واپس کر سکے گی۔ تو اس سے بھی زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ریلوے کا حادثہ ہے، اس کی پریلیمنری ایک تحقیق اور ایک ہمارے گریڈ 16 کے جو 5 پروفیشنل افسر ہیں ان کی آئی ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہے جو ہیڈ کوارٹر کو موصول ہوا ہے۔ FGIR جن کی حتمی رپورٹ تصور کی جاتی ہے وہ کل سے موقع پر موجود ہیں۔ ہمیں تقریباً 48 گھنٹے لگیں گے ابتدائی رپورٹ تک پہنچتے ہوئے، جو قوم کو بتایا جائے گا، اور تقریباً پھر 1-1.5 ہفتے میں ریلوے تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں ریلوے کو ایک سسٹینیبل اینٹی بنانا ہے تو پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، پھر اس کی جو ٹریکس کی مینٹیننس ہے اس کو مینول کی بجائے آٹومیشن پہ لے جانا پڑے گا، جس کا سلسلہ ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا، پھر رک گیا تھا، اور اس بار ہمارے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے کہ ہم مزید آٹومیشن کو بڑھائیں۔ جب تک ہم اس میں ہیوج انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور اس کو ماڈرنائز نہیں کرتے تو ہمیں ریلوے میں ہمیں تکلیف سے قوم کو گزرنا پڑے گا، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں ایک بار پھر پاکستان ریلویز کے کارکنان کو، NLC کے پروفیشنلز کو، FC کے افسران کو اور اہلکاران کو، کور ہیڈ کوارٹر کو جنہوں نے بہت مدد کی ہے ہماری، یہاں پہ وہ ہمارے سیاسی دوست، عوامی نمائندے جن کی یہ ڈیزائر تھی، جن کی یہ ڈیمانڈ تھی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
جن کے دور کا یہ انیشیٹو تھا اور موجودہ وزیر اعظم نے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی. ہم سب نے مل کر اس کو ممکن بنایا ہے. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ بلوچستان جو ایک اہم ترین صوبہ ہے پاکستان کا, یہ گرو کرے گا. بلوچستان کی جو نشو و نما ہے اور اس کی ترقی ہے, اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سبی ہرنائی ریلوے سیکشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج ملک کی ریلوے کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے. سبی ہرنائی ریلوے ٹریک 17 سال بعد مکمل ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو سفری سہولتوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. ناظرین, یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. You've developed. This already exists. I'll explain, of course. Geothermal has been there for past 5-6 decades in the Scandinavian countries. مطلب ایک مطلب کانسیپٹ تو بہت عرصے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت سارے ممالک میں دنیا میں. So what is it that you're bringing? Is it a business that you will, is it, you know, you'll be a vendor جو جا کے یہ انسٹال کریں گے؟ ہاں جی, بزنس ماڈل ایکسپلین کر دیتا ہوں سارا. سو اسینشلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایکو سسٹم ہے, ہول ایکو سسٹم ہے جس پہ ہم ایز اے کنٹری مس آؤٹ کر رہے ہیں. دس از این اوپن ٹیکنالوجی جو ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس میں ان منصوبوں پر ہماری پوری نظر ہے اور اپنی ترجیحات کا بھی ہمیں علم ہے. جہاں تک ٹرین حادثہ ہے افسوسناک, اس نے ہماری یقین کیجئے کہ اتنا اذیت ناک ہے اور ہمارے دل پھٹ گئے ہیں اور ہم سب بہت تکلیف میں ہیں. اور ہمارے سیکٹری ریلویز موقع پر موجود ہیں, سارے سینئر افسران موجود ہیں, کچھ لوگ ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا, اب 2 دن باقی ہیں, آنے والی گورنمنٹ ہے, پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انتخابات میں نئی حکومت آئے گی, کہ اگر پاکستان ریلوے کے اندر مطلوبہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تو یہ بنا بنایا نظام بالکل بگڑ جائے گا. اس کی بنیادی شق ML1 ہے, جس پہ بدقسمتی سے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے 4 سال میں ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا, اور 2018 دسمبر میں اس پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونا تھا. آن گراؤنڈ کیا ہونا تھا, کوئی کام ہی نہیں کیا. بہرحال ہم عوامی جمہوریہ چین کے لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آمادگی کا اظہار کیا ہے. ہم وہ منصوبہ $6.2 بلین پہ چھوڑ گئے تھے, واپس آئے تو $10 بلین پہ کاسٹ جا چکی ہے اور ہوا کچھ نہیں ہے. اور اگر اسی منصوبے کو اٹھا لیتے تو $12 بلین اس کی کاسٹ تھی, جو نہ کسی نے دینے تھے اور نہ کام ہونا تھا. ہم اب اس کو $6.6 بلین پہ لے آئے ہیں, کاسٹ کٹنگ کی ہے, کچھ چیزوں کو اس میں سے نکالا ہے کیونکہ اتنا بڑا لون پاکستان افورڈ نہیں کرتا. اب اکتوبر میں انشاءاللہ یہ طے ہو گیا چین اور پاکستان کے بیچ, بیجنگ میں اس پہ دستخط ہوں گے انشاءاللہ. انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یہ 4 فیزز ہیں اور 2 اس کے 4 پیکج ہیں اور 2 فیز ہیں اس کے. فرسٹ فیز ہوگا جو روڑی کوٹری کراچی ہے, یہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا ہے اور پچھلے سیلابوں نے بھی اس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا. کل کا حادثہ بھی اسی سیکشن میں ہوا اور حادثات یہیں ہو رہے ہیں, اور ہم پوری انسانی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے, وسائل نہ ہونے کے باوجود, کہ اس کو مینٹین کریں. لیکن لازم ہو گیا ہے کہ ML1 پہ فوراً کام شروع ہو. سو اب یہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اکتوبر میں یہ سائن ہو, اس کے فوراً بعد پرویکٹیولی کام ہو. ریلویز کے اندر SPV بن چکا ہے, ٹیم لیڈر کا تقرر ہو چکا ہے. ہمارے لوگ بالکل تیار ہیں کہ ہم چائنیز کے ساتھ مل کے اس پہ اپنے کام کا آغاز کریں. یہ پاکستان کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. آنے والی حکومتوں کو جہاں روڈ سیکٹر پہ توجہ دینی ہے, وہاں ریلوے سیکٹر پر بھی توجہ دینی ہے. اگر آپ روڈ اور ریلوے سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کو کمپیئر کریں گے تو کوئی میچ نہیں ہے. اس طرح مزید نہیں چل پائے گا. پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی لانی پڑے گی, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو انکریج کرنا پڑے گا ریلوے کے اندر, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی لانی پڑے گی, اور بعض لائن کو ہمیں BOT پر آفر بھی کرنا ہے. یہ جو ML1 ہے, اس کے لیے دونوں آپشن موجود ہیں. چائنیز سائڈ نے اس کو اسٹریٹجک پروجیکٹ قرار دیا ہے اور موسٹ فیوریبل کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں اس ایگریمنٹ میں جب ہم نے اپنے پچھلے ٹینیور میں کیا تھا. سو اگر 30 سے 35 سال کا ری پیمنٹ پلان ہمیں مل گیا
اور مارک اپ 2 اور 3% کے بیچ ہوا تو یہ ایک وائبل لون ہوگا جو ریلوے خود کما کے واپس کر سکے گی. تو اس سے بھی زیادہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ریلوے کا حادثہ ہے اس کی پریلیمنری ایک تحقیق اور ایک ہمارے گریڈ 16 کے جو 5 پروفیشنل افسر ہیں ان کی آئی ہے. ڈیفرنس آف اوپینین ہے جو ہیڈ کوارٹر کو موصول ہوا ہے. FGIR جن کی حتمی رپورٹ تصور کی جاتی ہے وہ کل سے موقع پر موجود ہیں. ہمیں تقریباً 48 گھنٹے لگیں گے ابتدائی رپورٹ تک پہنچتے ہوئے جو قوم کو بتایا جائے گا, اور تقریباً پھر 1-1.5 ہفتے میں ریلوے تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی. جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, اس کو سزا ملے گی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں ریلوے کو ایک سسٹینیبل اینٹی بنانا ہے تو پھر اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. پھر اس کی جو ٹریکس کی مینٹیننس ہے اس کو مینول کی بجائے آٹومیشن پہ لے جانا پڑے گا, جس کا سلسلہ ہم نے ماضی میں شروع کیا تھا پھر رک گیا تھا, اور اس بار ہمارے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہے کہ ہم مزید آٹومیشن کو بڑھائیں. جب تک ہم اس میں ہیوج انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور اس کو ماڈرنائز نہیں کرتے تو ہمیں ریلوے میں ہمیں تکلیف سے قوم کو گزرنا پڑے گا, جس سے ہمیں بچنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد. میں ایک بار پھر پاکستان ریلویز کے کارکنان کو, NLC کے پروفیشنلز کو, FC کے افسران کو اور اہلکاران کو, کور ہیڈ کوارٹر کو جنہوں نے بہت مدد کی ہے ہماری, یہاں پہ وہ ہمارے سیاسی دوست عوامی نمائندے جن کی یہ ڈیزائر تھی, جن کی یہ ڈیمانڈ تھی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے دور کا یہ انیشیٹو تھا اور موجودہ وزیر اعظم نے اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کی. ہم سب نے مل کر اس کو ممکن بنایا ہے. یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے, اس کا کریڈٹ سب کو جاتا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ بلوچستان جو ایک اہم ترین صوبہ ہے پاکستان کا, یہ گرو کرے گا. بلوچستان کی جو نشو و نما ہے اور اس کی ترقی ہے اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق سبی ہرنائی ریلوے سیکشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آج ملکی ریلوے کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے. سبی ہرنائی ریلوے ٹریک 17 سال بعد مکمل ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو سفری سہولتوں کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا. ناظرین, یہ تھی PTV تازہ ترین. You've developed. This already exists. I'll explain, of course. Number one. Geothermal has been there for past 5-6 decades in this Scandinavian countries. مطلب ایک مطلب کانسیپٹ تو بہت عرصے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت سارے ممالک میں دنیا میں. So what is it that you're bringing? Is it a business that you will, is it, you know, you'll be a vendor جو جا کے یہ انسٹال کریں گے؟ ہاں جی, بزنس ماڈل ایکسپلین کر دیتا ہوں سارا. سو اسینشلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایکو سسٹم ہے, ہول ایکو سسٹم ہے جس پہ ہم ایز اے کنٹری مس آؤٹ کر رہے ہیں. دس از این اوپن ٹیکنالوجی جو ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس میں ان منصوبوں پر ہماری پوری نظر ہے اور اپنی ترجیحات کا بھی ہمیں علم ہے. جہاں تک ٹرین حادثہ ہے افسوسناک, اس نے ہماری یقین کیجئے کہ اتنا اذیت ناک ہے اور ہمارے دل پھٹ گئے ہیں اور ہم سب بہت تکلیف میں ہیں. اور ہمارے سیکٹری ریلویز موقع پر موجود ہیں, سارے سینئر افسران موجود ہیں, کچھ لوگ ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا, اب 2 دن باقی ہیں, آنے والی گورنمنٹ ہے, پھر اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انتخابات میں نئی حکومت آئے گی, کہ اگر پاکستان ریلوے کے اندر مطلوبہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی تو یہ بنا بنایا نظام بالکل بگڑ جائے گا. اس کی بنیادی شق ML1 ہے, جس پہ بدقسمتی سے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے 4 سال میں ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا, اور 2018 دسمبر میں اس پہ آن گراؤنڈ کام شروع ہونا تھا. آن گراؤنڈ کیا ہونا تھا, کوئی کام ہی نہیں کیا. بہرحال ہم عوامی جمہوریہ چین کے لیڈرشپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آمادگی کا اظہار کیا ہے. ہم وہ منصوبہ $6.2 بلین پہ چھوڑ گئے تھے, واپس آئے تو $10 بلین پہ کاسٹ آ چکی ہے اور ہوا کچھ نہیں ہے. اور اگر اسی منصوبے کو اٹھا